السلام علیکم. میں کسان نیوز ٹی وی کی طرف سے حاضر ہوں، عمران بیگ آپ کا ہوسٹ، اور آپ سے مختلف موقعوں پہ کسان نیوز ٹی وی چینل کے حوالے سے آپ سے ملاقات رہتی ہے، اور آپ کو مختلف موقعوں پہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ جب جیسے ہی کوئی سیزنل چینج آتا ہے تو فوری طور پہ مرغیوں میں ان کی احتیاطی تدابیر ہمیں تبدیل کرنا پڑتی ہیں. اب جیسے کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے، اس میں جو میجر سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ ہوتی ہے ٹھنڈ. ٹھنڈ سے مرغیاں جو ہیں سب سے پہلے جو ہے نا ان کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سلو ہو جاتی ہیں، ان کو زیادہ فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنی انرجی جو ہے وہ اپنی ہیٹ جنریشن میں کنزیوم کرتی ہیں، جس سے ان کی فیڈ کی کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے، اور سیزنل چینجز کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں میں بھی چلی جاتی ہیں. سب سے پہلے جو عام ڈیزیز ہے، جو کہ ہم عام دیکھیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی سیزنل پیدا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے سب سے پہلے انہیں بخار ہوتا ہے. جب بھی انہیں بخار ہوگا نا سردیوں کی وجہ سے، تو مرغیاں جو ہیں وہ سلو ہو جائیں گی، سست ہو جائیں گی، اور چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کسی بھی کونے میں کھڑی ہوں گی اور وقت گزاریں گی زیادہ تر خاموشی کے ساتھ. ہمیں سلو لگے گی وہ، اور گم سم لگے گی. بعض اوقات ہمیں ایسے لگے گا جیسے کوئی نشہ کیا ہوا ہو، اور وہ نشے میں گم سم جو ہے نا وہ مرغی رہتی ہے. جب اس طرح کے سمٹم آئیں، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ سردیوں کی وجہ سے انہیں بخار ہو رہا ہے، انہیں ٹیمپریچر ہے، ان کے جسم میں، ان کی ٹانگوں میں درد ہے. جب یہ پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے مرغی جو ہے وہ اپنا کھانا پینا کم کر دیتی ہے، وہ اور کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ. اور وہ یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں 4 دن میں، وہ 10 15 20 دن میں، 1 مہینے میں جا کے وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہری طور پہ آپ کو فیل نہیں ہوگا، آپ ان کے قریب جائیں گے آپ کو فوراً لگے گا کہ ہم گئے ہیں تو وہ بھاگ گئی ہے، چل پڑی ہے. یہ اس کی سمٹم ہے جب اس کو بخار رہے گا. ذرا آپ دور جائیں گے تو وہ سست ہو کے گم سم کھڑا ہونا شروع ہو جائے گی، اس میں وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا علاج بہت سمپل ہے. تمام مرغیوں میں جو تشخیص ہے وہ سب سے اہم ہے. علاج بڑا آسان ہوتا ہے، صرف تشخیص مشکل ہوتی ہے. اس کی تشخیص جب آپ نے کر لی تو آپ نے آپ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام بچوں کا پیناڈول سیرپ ہوتا ہے، آپ نے وہ پانی میں ڈال کر کے وہ دینا ہے. اگر آپ نے اکٹھی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور 7 سے 9 لیٹر کا اگر آپ نے پانی کا برتن رکھا ہوا ہے، تو ایک بوتل پوری جو ہے نا آپ اس میں ڈال دیں، تو وہ ایک 24 گھنٹے کے لیے ان کے لیے وہ سفیشینٹ ہے. اور اس کو آپ بہتر ہے کہ آپ صبح پانی ڈالیں اور اس میں ایک پوری بوتل ڈال دیں، اور شام کو وہ پانی آپ پھینک دیں. اور رات بھر آپ نے پانی نہیں رکھنا، کیونکہ رات میں پانی مزید اور زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ پھر ان کو پرابلم کر سکتا ہے. اور صبح آپ پھر ان کو پھر فریش پانی ڈالیں، اور یہ عمل آپ نے کم سے کم 3 سے 4 دن دہرانا ہے. اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ کیجز میں رکھی ہوئی ہیں، سیٹ وائز رکھی ہوئی ہیں اگر آپ نے مرغیاں، تو پھر آپ جو پانی کا آپ کا چھوٹا برتن ہے، نارملی ایک برتن جو ہے وہ 1 پاؤ پانی کا ہوتا ہے، وہ اس میں آپ نے 10 سی سی جو ہے نا آپ نے بچوں کا پیناڈول سیرپ دے دینا ہے. یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کسی ایک کو آپ نے اسپیشلی جو ہے اسپیسیفک میڈیسن دینی ہے، تو آپ اسے پیناڈول کا 1/4 آپ اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں. یہ اس کی بخار، جسم درد، اور یہ جو سست اور سلو ہو کے کھڑی ہوتی ہیں، یہ اس کا علاج ہے. دوسری بیماری ہے مرغیوں میں 90% یہ بیماری رہتی ہے، اس کا نام بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس کا نام ہے کوریزا. کوریزا کی سب سے پہلی پہچان دیکھیں، جب کوریزا انفیکشن شروع ہوگا نا مرغی میں، سب سے پہلے تو مرغی جو ہے نا وہ سر جھٹکے گی اپنی، اور اپنے سر کو بار بار جھٹکے گی وہ. اور ابھی یہ بالکل سٹارٹنگ ہے، وہیں پر ہی آپ نوٹ کر لیں کہ کوریزا کا کام شروع ہو گیا. اگر آپ نے 12 گھنٹے 24 گھنٹے اگنور کر دیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مرغی کی جو چونچ ہے اس پر ہلکا ہلکا پانی گیلا گیلا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ نے بورا رکھا ہوا ہے یا آپ نے چاولوں کا چھلکا رکھا ہوا ہے زمین پہ، تو وہ اس کی چونچ پہ وہ چپکنا شروع ہو جائے گا. نئے آدمیوں کو لگے گا کہ شاید ایسے ہی چپکا ہوا ہے، ویسے ہی اڑ کے لگ گیا ہے، لیکن نہیں، وہ کوریزے کی سٹارٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر آپ نے پھر بھی ابھی اس کی کوئی میڈیکیشن نہیں کی، تو
1-2 دن بعد اس کی چونچ میں بالکل جیسے کہ ہم انسانوں کو نزلہ زکام آتا ہے اس طریقے سے آنا شروع ہو جائے گا اور وہ چھینکیں لینا شروع کر دے گی اور ان کے منہ سے باقاعدہ تھوک اور رال جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے 1 دن مرغی نے سر جھٹکنا شروع کیا تھا، اگلے 2 دن مرغی کی جو چونچ تھی وہ گیلی ہونا شروع ہو گئی تھی، 3 دن ہو گئے۔ اگلے 2 دن اس کے منہ سے تھوک کی صورت میں رال ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ سٹیج آ جائے گی نا، رال ٹپکنا شروع ہو جائے گی، تو یہ بڑی سیریس اور کہہ لیں کہ جان لیوا کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اس سٹیج پر ہم نے لانے ہی نہیں دینا اس کو، ہم نے اس سٹیج سے پہلے ہی اس کا علاج کر لینا ہے۔ میں ابھی آپ کو علاج بھی بتاتا ہوں، ہر ڈیٹ وائز دن وائز بتاؤں گا کہ شروع کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب اس کے منہ پہ رال اور تھوک آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، وہ سوکھنا بھی شروع کر دے گی اور وہ اپنی ٹانگوں پر پراپر کھڑا بھی نہیں ہو پائے گی، اپنی باڈی کا پورا وزن سینے پہ ڈال کر کے جھک کے تو وہ بیٹھنا شروع کر دے گی۔ یہ آخری سٹیجز پہ بات چلی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کو سانس لینے میں بھی پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اگر ابھی بھی ہم نے کوئی علاج نہیں کیا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ کوریزا کی 3 سٹیجز میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب میں آپ کو ان کا علاج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے دن جب وہ سر جھٹکنا شروع کرے گی تو آپ نے فوری طور پہ سب سے پہلا جو عمل ہے، ایک دوائی ہے فلورزک کے نام سے ملتی ہے، یہ دوائی آپ نے پانی میں 1 لیٹر پانی میں 1 سی سی آپ نے مکس کر کے اس کو پانی میں پلانی ہے۔ ڈائریکٹ انجیکشن کے صورت میں نہیں دینی، ڈائریکٹ منہ میں نہیں ڈالنی اس کے، یہ آپ نے فلورزک اس کو دے دینی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جب یہ دیں گے تو اگلے ہی دن جتنی جلدی بیماری آئی ہے اتنے ہی چند گھنٹوں میں وہ کلر ہو جائے گی، وہ سر جھٹکنے والا کام ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ سے نہیں وہ دیکھا گیا اور وہ اگنور ہو گئی ہے اور وہ اگلی سٹیج پر چلی گئی ہے مرغی، اس کی چونچ سے گیلا پن آنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر اب آپ کو اس سے زیادہ ڈوز دینا پڑے گی۔ ایک تو آپ اس کو پانی میں یہی فلوروزک جو ہے نا آپ ڈبل ڈوز کر دیں گے اور اس کو دیں گے۔ دوسرا اب آپ اس کو انجیکشن بھی دیں گے، انجیکشن عام انسانوں کا انجیکشن ہے لنکوسین، اور اسی میں جو ہے وہ ایک اور کمپنی کا بھی انجیکشن ہے لنکومائسین۔ دونوں کا فارمولا سیم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک ذرا لو کاسٹ ہے، ایک ذرا ایکسپینسیو ہے، تو ہمیں تو فارمولے سے غرض ہے، ہمیں ان کی کاسٹ سے غرض نہیں ہے۔ دونوں میں سے جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ وہ ایک انجیکشن، اگر مرغی کا وزن 1 سے 2 kg ہے تو آپ اس کو 1 سی سی سے 2 سی سی تک آپ لگا دیں گے، سینے میں گوشت میں لگائیں گے۔ اور یاد رہے کہ اگر گوشت کے علاوہ کہیں ہڈی یا کسی ایسی نازک جگہ پہ لگا تو وہ مرغی مر بھی سکتی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم پوری 1 ڈے ٹریننگ سیشن پلان کر رہے ہیں کسان ٹی وی نیوز چینل، تو اس میں ہم آپ کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائیں گے کہ کیسے پکڑنا ہے، کیسے کس جگہ پہ ہم نے لگانا ہے۔ ابھی چونکہ ہمارا گفتگو ہے تو اس وجہ سے زیادہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا نہیں سکتے، لیکن ہم جو سیشن کرائیں گے اس میں آپ کو پریکٹیکلی دکھائیں گے کہ بھی یہ کیسے ہم نے اس کو انجیکشن لگانا ہے۔ وہ ہم نے انجیکشن لگا دینا ہے اس کو، اور انشاءاللہ تعالی یہ 2 دن کی میں بھی یہ مرغی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے منہ سے تھوک آنا شروع ہو گیا ہے اور رال کی طرح بہہ رہا ہے تو پھر ایک بہت ہی تیز دوائی ہے ٹائلوپین ہم نے دوائی دینی ہے۔ یاد رہے کہ یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے، لیکن کئی لوگ جو ہیں اس کی زیادہ ڈوز دے دیتے ہیں، زیادہ ڈوز دینے سے وہ ریورس ری ایکشن کر جاتی ہے۔ تو اس کی ڈوز جو ہے نا ایک نارمل مرغی کے لیے جو 1 سے 2 کلو کی مرغی ہے اس کو آپ نے 0.25 سی سی یعنی کہ 1 سی سی کا چوتھا حصہ وہ آپ نے لگانا ہے، نہ 1 سی سی نہ آدھے کا بھی آدھا آپ نے لگانا ہے، اور وہ بھی ایسی سچویشن میں جب اس کے منہ سے رال اور تھوک بہہ رہا ہو، کیونکہ یہ بہت بیماری بھی بڑھ چکی ہے، اسی حساب سے پھر ہم نے میڈیسن بھی بڑی تیز دی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ یہ ٹیکہ لگائیں گے ودن 4-5 آورز، صبح اگر آپ ٹیکہ لگائیں گے تو مرغی ایسے ایکٹیو بھاگ رہی ہوگی کہ آپ کو خود پہچان نہیں آئے گی کہ یار یہ بیمار تھی کون سی۔ یہ ہو گیا کوریزے کی پہلی قسم جس میں کوریزا ناک کے ذریعے اور چونچ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔
دوسری قسم ہے کوریزے کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوریزا جو ہے وہ, اچھا یہ جو کوریزا ہے نا, یہ بلغم یا تھوک, یہ اس کے پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے, ٹریول کرتا ہے. اور اسی میں ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ وہ منہ کھول کے سانس لینا شروع کر دیتی ہے. اس کے اندر سانس کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے اور اس کو سانس آکسیجن کھینچنے کے لیے اس کو ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ منہ کھول کے اپنا سانس لیتی ہے, وہ ریگولر انٹرول کے ساتھ وہ منہ کھول رہی ہوتی ہے اور سانس لے رہی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ جائیں گے یہ کوریزا, یہ جو بلغم ہے, یہ جو تھوک ہے اس کا, اس کے پھیپھڑوں میں چلا گیا اور پھیپھڑوں میں اس کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے. جب وہ منہ کھول کے سانس لینا شروع کر دے اور اس کو سانس کی پرابلم ہو رہی ہو, تو یہ ہوتی ہے ریسپوریٹری پرابلم. اس کے لیے ہم انسانوں کی ہی ایک دوائی ہے, وینٹولین ایکسپیکٹورنٹ, اس نام سے دوائی ہے, ریڈ کلر کا اس کا ریپر ہے. یہ آپ نے 1 cc مرغی کے منہ میں سرنج سے آپ نے پلا دینی ہے. غلط طریقے سے انجیکٹ کر دینے سے مرغی کی غلط جگہ پہ وہ دوائی چلی جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ایسے طریقے سے انجیکٹ کرنی ہے کہ جو دوائی ہے اس کے پوٹے میں جائے, نہ کہ سانس کی نالی میں جائے. تو یہ ہو گئی ہماری کوریزے کی پہلی قسم. دوسری قسم سے کوریزا آتا ہے تو سر جھٹکتی ہے مرغی, اور اس کے اگلے دن اس کی چونچ گیلی ہونے کی بجائے وہ جو بلغم تھوک ہے وہ اس کی آنکھ میں چلا جاتا ہے اور اس کے دماغ میں چلا جاتا ہے. اس کی آنکھ سوجنا شروع ہو جاتی ہے, آنکھ سے مسلسل پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھ میں انفیکشن ہے اور ہم عام آنکھ صاف کرنے کی دوائی یا آنکھ کو کسی روئی سے ہم صاف کرتے رہتے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون کہ آنکھ اتنی سوج جاتی ہے کہ آنکھ نظر ہی نہیں آتی کہ یہاں پر کوئی آنکھ بھی تھی کہ نہیں. تو یہ کوئی آنکھ کا انفیکشن نہیں ہے, یہ جسٹ لائک کوریزا ہے. صرف کوریزے نے پچھلی دفعہ اٹیک کیا تھا اس کے معدے, اس کے پھیپھڑوں پر, اور اس دفعہ سانس نے, تھوک نے اس کے اٹیک کیا ہے اس کے سر پہ, اور وہ سر کے ذریعے اس کے آنکھوں میں وہ چیز آئی ہے. آنکھ گیلی گیلی رہتی ہے, آنکھ میں چیپڑ آتے ہیں اور عجیب سا مواد آتا ہے. اگر آپ اس کو صاف کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ مرغی بہت ہی راحت فیل کرے گی اور وہ آپ کے سامنے بالکل ایسے بیٹھ جائے گی کہ, اور آپ کو پورا ٹائم دے گی کہ اس کی آنکھ صاف کریں. آنکھ آپ نے اس کی ضرور صاف کرنی ہے تاکہ اس کو کلیئر ویژن اس کو نظر آئے, اس کو پرابلم نہ ہو. لیکن علاج کے لیے اگین وہی جو کوریزے کی میڈیسنز ہیں, پہلے دن فلوروزک, دوسرے دن جب اس کے آنکھ سوجنا شروع ہو جائے اور آنکھ میں چیپڑ آنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو ٹائلوپن یا لنکومائسین لگانا ہے. دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ ہے فرق کہ جو لنکوسین ہے وہ عام انسانوں کا ٹیکہ ہے اور وہ لگائیں گے تو وہ آپ نے 1 cc لگانا ہے, اور جو ٹائلوپن ہے اس کی کوانٹٹی آپ نے بہت کم لگانی ہے. اور دونوں ایفیکٹیو ہیں, دونوں ایفیشینٹ ہیں. جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ سیدھا ٹائلوپن پر جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نیا اس چیز کو فیل کر رہے ہیں اور اس کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لنکوسین یوز کریں, کیونکہ لنکوسین اگر کبھی تھوڑا زیادہ یا کم ہو جائے تو اس کے اتنے اثرات نہیں ہیں, لیکن ٹائلوپن اگر تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جب پہلی دفعہ یوز کر رہا تھا تو میں نے تقریباً جس بھی مرغی کو میں نے ٹائلوپن لگائی اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں بڑا پریشان کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. پھر میں نے, ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر نواز صاحب ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم ٹریننگ سیشن میں ہم ان کو بھی بلائیں گے. وہ ریٹائرڈ ڈی جی ہیں ویٹنری سائنس یونیورسٹی کے, اور ساری عمر ان کا انہی مرغیوں سے, جانوروں سے ان کا تعلق رہا ہے. اور پاکستان میں ایک وہ بہت بڑے کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے وہ اثاثہ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم کسان ٹی وی چینل کی توسط سے ہم آپ سے ان سے ملاقات کروائیں گے, وہ بھی اپنا سارا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا کہ بھئی آپ نے یہ بہت زیادہ ڈوز دے دی ہے, اس کو کم ڈوز دینی چاہیے. پھر میں نے جب سے کم ڈوز دینی شروع کی تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا مسئلہ سالو ہو گیا. یہ کوریزا ہو گیا. اور سردیوں میں ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ٹیمپریچر مینٹین کرنا. نارملی ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو پاتا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو جانور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگلوں کے لیے بنایا ہے اور ان کے لیے ٹھنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن حقیقت ہے یہ
بالکل ہم انسانوں کی طرح ہی ٹھنڈ مناتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو اپنے گھروں میں فارمنگ پہ رکھتے ہیں۔ یہ جو جانور ہیں اس طرح جنگلوں کے عادی نہیں ہوتے، یہ ہمارے طرح ہی شہروں میں اور کیجز میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو شروع دن سے اسی طرح کی کیئر کرنا ہوتی ہے۔ کئی ٹیمپریچر مینٹین کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ بلب جلاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ڈرم میں لکڑیاں جلا کے ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو آپ کی سچویشن کے مطابق ہو آپ نے ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے۔ کم سے کم سردیوں میں جو آپ نے ان کی جگہ کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے وہ ہے 30، کم سے کم۔ اگر 30 سے اوپر چلا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، 37 تک بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور جب ٹیمپریچر ہمارا 30 سے نیچے آتا ہے نا تو پھر مرغی جو ہے وہ اپنے اندر کی جو اس کی ایگ جنریشن ہے، گروتھ ہے، اس طرف سے وہ سلو ہو کے تو وہ اپنے ایٹماسفیئر سے وہ لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا دفاعی نظام جو ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے، جس سے کہ مرغی کو اندرونی بہت زیادہ ڈیمیجز ہوتی ہیں۔ اور ہم صرف ہیٹ 30 یا 30 پلس 32 35 اگر ہم کر دیں گے تو مرغی کی کہہ لیں کہ جو 50% سردیوں کی لڑائی ہے وہ ہیٹ ہی پورا کر دے گی، وہ روک دے گی، اور پھر وہ اپنی آگے جنریشن کے لیے وہ اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو پھر وہ یوز کرے گی۔ اس کے لیے آپ فیڈ میں بھی میں آپ کو ٹپس بتاتا ہوں تھوڑی سی، کہ آپ مرغیوں کو ہیٹ ان کو اندر سیلف جنریٹ کرنے کے لیے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، ہر طرف مچھلی 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 ہے۔ آپ مچھلیوں کا جو سرے ہوتے ہیں وہ کوئی 50-60 روپے کلو مل جاتے ہیں، آپ وہ مچھلیوں کے سرے لے کے آئیں، اس کو گھر میں آپ اس کو ابالیں۔ جب وہ اچھی طرح ابل جائیں گے تو وہ ایک بہت ہی انرجیٹک وہ سوپ بن جائے گا، وہ ان کی یخنی بن جائے گی۔ وہ آپ یخنی والا پانی آپ ان کو پلا دیں، وہ ان کے جب وہ پانی پئیں گے وہ ان کے اندر ہیٹر لگ جائے گا۔ آپ کی سمجھ لیں کہ بلب اور بجلی کا جو خرچہ ہے یہ آپ کا ہاف ہو جائے گا اگر آپ ان کو وہ پانی پلا دیں گے۔ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو چھان بورا ہوتا ہے، سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے یا جو ڈبل روٹی ہوتی ہے، آپ اس کو سکھا کے آپ وہ جو یخنی ہے مچھلیوں کے سروں کی وہ آپ اس کو ملا دیں اس میں روٹیوں میں، اور اس کو ذرا تھوڑا سا سخت سا بنا کے گتاوا سا وہ آپ مرغیوں کو دے دیں، وہ بہت شوق سے کھائیں گی، اور جب وہ کھا لیں گی نا تو ان کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ پھر وہ چاہے آپ ان کو جہاں مرضی سردیوں میں آپ ان کو رکھ دیں، احتیاط تو بہرحال فرض ہے ہم پہ، تو ان کو جو ٹھنڈ کے اثرات ہیں نا ان سے وہ کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گی۔ پھر آپ اپنے شیڈ کو پلاسٹک سے بھی کور کریں۔ جو ڈائریکٹ سردی کی ہوا ہے وہ بہت سخت نقصان دیتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ تو کوئی نہیں، وہ تو لڑ لگی مرغی اس سے، لیکن جو ٹھنڈی ہوا سے جو آپ بچائیں گے مرغی کو، پلاسٹک شاپر سے آپ اس کو پیک کریں۔ اگین جب آپ ہمارے فارم پہ آئیں گے ہم آپ کو 1 ڈے ٹریننگ دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شاپر سے ہم نے پیک کرنا ہے اور اس کو ٹھنڈ سے، ٹھنڈی ڈائریکٹ ہوا سے بچانا ہے۔ اور پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو عام بازاروں میں لوگ مچھلی تل رہے ہوتے ہیں، یہ جب شام میں یہ اپنا کلوز کرتے ہیں تو وہ جو تیل ہوتا ہے نا اس میں سمجھ لیں جتنی انہوں نے اس دن مچھلی تلی ہے، 1 من 2 من 4 من، وہ ساری مچھلی کی طاقت اس تیل میں آ جاتی ہے، اور یہ تیل ان کے لیے ویسٹ ہوتا ہے، یہ وہ پھینک دیتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں تو وہ آپ کو پیسوں سے یا مفت دے دیں گے۔ وہ آپ تیل لے کے آئیں اور وہ آپ تیل ان کی فیڈ میں تھوڑا سا مکس کر دیں، اتنا مکس کریں کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ مرغی کھاتے ہوئے ہیزیٹیشن فیل کرے گی، اس میں ایک سمیل آتی ہے جس سے وہ تھوڑی سی بچتی ہے۔ بس آپ نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور رکھ دینا ہے، اور آپ دیکھیں گے جو وہ مرغی کھائے گی نا وہ مچھلی کا تیل، وہ اس کے لیے جناب بالکل ایسے لویا توڑ چیز ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارے ہو گئے سردی سے بچاؤ کے اور اس کی پروٹیکشن۔ جب کسی بھی مرغی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا لگنے سے بچانا ہے، بچانے سے بھی سٹیج آگے چلی گی، اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے تو آپ دیکھیں گے وہ سکڑ کے بیٹھے گی، پار تھوڑے سے وہ پھلا کے بیٹھے گی وہ، اور اگلا اس کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اور وہ ٹانگوں سے چلنے سے رہ جائے گی، اور وہ ایسے زمین پہ ہی بس ایسے رڑکتی رہے گی۔
تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو ہیٹ میں کرنا ہے، چاہے آپ اس کو بلب کے قریب رکھیں، کسی بروڈر میں رکھیں جہاں پر ٹیمپریچر منیمم 32 35 37 ہو، اور آپ نے اس کو نیرو بین کا انجیکشن لگانا ہے جو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں، وٹامنز وہ دینے ہیں آپ نے، اس میں اسے فوری طور پہ ایک انرجی آئے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی رہ گئی ہے تو آپ نے انجیکشن میں عام سیریلیک بنانا ہے، اور سیریلیک میں آپ نے مچھلی کے تیل کا کیپسول میلٹ کر کے ڈال دینا ہے، اور وہ آپ اس کو انجیکشن سے آپ اس کو پلا دیں، تو یہ جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ بالکل کور ہو جائیں گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہے جی ہماری آج کی سردیوں سے بچاؤ اور ان کی میجر جو ہیں بیماریاں اور ان کی احتیاط ہیں۔ مزید جو ہے ہم ایک 1 ڈے پلان کر رہے ہیں سیشن، فارم ہاؤس پر ہی ہم کریں گے، اس میں آپ کو انہی کی مزید ود پریکٹیکل سامنے دکھا کے آپ کے ساتھ وہ کریں گے، مزید آپ کے لیے نالیجبل ہوگی۔ اور مجھے اجازت ہے، آپ کا ہوسٹ عمران بیگ، کسان ٹی وی نیوز چینل کے توسط سے آپ سے رابطہ جاری رہیں گے، اور ہر وقت ہر دم آپ کے ٹریننگ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ شکریہ۔